رب زدني علما رب زدني علما. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائی، آج کی اس سالانہ انجمن میں موضوع خطابت ہے صلہ رحمی. محترم سامعین، سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں. صلہ رحمی کہتے ہیں ہر وہ طریقہ جس سے رشتے کو اچھا بنایا جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، ان کی حقوق کی ادائیگی کی جائے. ہر اس طریقے کو اپنانا صلہ رحمی کہلاتا ہے. صلہ رحمی وہ نہیں کہ جب رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اگر وہ احسان کرے تو ان پر احسان کیا جائے، اور اگر وہ احسان نہ کرے تو ان پر احسان نہ کیا جائے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے، رشتہ توڑا جائے، لیکن پھر وہ صلہ رحمی کرے، رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے. یہ صلہ رحمی ہے. اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کی قرآن کے اندر بہت تاکید کی. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل. ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے. اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کی تاکید کی ہے، اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نعمتوں سے نوازتا ہے. میرے پیارے ساتھیو، آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے نوازے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں. آپ نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. تقول، کہتا ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے ملائے گا. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. یعنی صلہ رحمی کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیو، آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بہن اپنی بہن سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے، کوئی اپنی پھوپھی کوئی اپنی چچا سے نہیں بول رہا ہے. یہاں تک کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والد سے بول چال بند کر دی ہے. آج رشتوں میں محبت نہیں ہے، آج رشتوں میں الفت نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا تعلموا من انسابکم، تو اپنا نسب معلوم کر لو، لا تصلون به ارحامکم، تاکہ تم ان پر صلہ رحمی کر سکو. فإن صلة الرحم، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت فی الاہل، اہل و عیال میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی حدیث پر غور کریں. پیارے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، مفرات فی المال، مال میں اضافہ ہو جائے گا، منسأۃ فی الاثر، اور آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، عمر میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جو صلہ رحمی نہیں کرتا بلکہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، بنے بنائے رشتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے برا گھر جہنم کا گھر ہے. یہی نہیں، قطع رحمی کرنے والا صرف اس آخرت میں ہی قطع رحمی کی سزا نہیں پاتا ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ما من اغرا ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الاخره من البغي وقطيعة الرحم. قطع رحمی اور بغاوت دو ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین اسے دنیا میں دے دیتا ہے، اور آخرت کی سزا جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی قطع رحمی کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خسارہ اٹھاتا ہے. اس
اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے بچیں اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صلہ رحمی کرنے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔